Assalamu alaikum class, hope you all are fine. Today we'll do unit 6, the Qaid's vision and Pakistan. I'll explain the whole unit. During the early and difficult times of Pakistan's emergence means appearance. जैसे ही पाकिस्तान emerge हुआ, पाकिस्तान जैसे ही बना, न्यूली जो है पाकिस्तान अभी रिसेंटली बना था, कायद आज़म अली मोहम्मद जिन्ना undertook a country-wide tour. Right after Pakistan came into being, कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने पूरी कंट्री वाइड एक टूर कंडक्ट किया. He aimed at raising people's spirit. Raising means to awake. People's spirit means people's जो उनका कॉन्फिडेंस था उसको बूस्ट करने के लिए और उनमें जोश जज्बा जगाने के लिए उन्होंने कंट्री वाइड टूर कंडक्ट किया. He said, do not be overwhelmed by the enormity of the task. Overwhelm means get affected deeply. किसी चीज़ से बहुत ज़्यादा मुतासिर हो जाना. By the enormity means by the difficulty or greatness of the task. यानी आपको कोई भी टास्क लाइफ में कुछ भी करना हो तो उसकी मुश्किल से उसके मुश्किल होने की वजह से आपको डरने की या उसको छोड़ देने की ज़रूरत नहीं है. He said इन अ स्पीच एट लाहौर, एक स्पीच में लाहौर में उन्होंने कहा, एक स्पीच डिलीवर करते हुए, देयर आर मैनी एग्जाम्पल्स इन द हिस्ट्री ऑफ young nations building themselves up by sheer determination and force of character. She means very, बहुत ज़्यादा. By being very determined, determination means to be consistent, steadfast. We have already read this word in a previous chapter. And force of character means अपने किरदार की वजह से, अपने किरदार की पुख्तगी की वजह से, और by being a good person. You are, उन्होंने ये बताया कि वो हिस्ट्री में बहुत सी ऐसी नेशंस हैं जिन्होंने अनथक मेहनत करके ख़ुद को प्रूव किया. You are made of sterling material and second to none. Sterling materials means superior material, बहुत अच्छी किस्म का जो मटेरियल होता है, उससे उन्होंने इसको मेटाफोरिकली यूज़ किया यहाँ पे कि आप लोगों का जो कैरेक्टर और कॉन्फिडेंस आप लोगों में है और आप लोगों में जो जज्बा है वो इतना हाई है कि आप में मेहनत करने की इतनी हिम्मत है कि आप किसी से भी सेकंड टू नन, आप किसी से भी कम नहीं हैं. कीप अप योर मोरल, यानी अपने कॉन्फिडेंस को इतना हाई रखें, ख़ुद को इतना कॉन्फिडेंस बूस्ट अप रखें. और डू नॉट बी अफ्रेड ऑफ डेथ, और डेथ से, मौत से डरने की ज़रूरत नहीं है. वी शुड फेस इट ब्रेवली टू सेव द ऑनर ऑफ पाकिस्तान. हमने हर मुश्किल को, मौत ही क्यों ना हो, को बहादुरी से फेस करना है. टू सेव द ऑनर ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान की इज़्ज़त को बचाने के लिए, इज़्ज़त और वक़ार को, एंड ऑफ इस्लाम, और इस्लाम की. Do your duty and have faith in Pakistan, it has come to say. Do your duty means जो आपके ड्यूटीज़ हैं, जो भी टूवर्ड्स पाकिस्तान आपकी ज़िम्मेदारियाँ हैं, और जो भी आपकी ज़िम्मेदारियाँ बीइंग अ सिटीज़न ऑफ पाकिस्तान हैं, उसको आप पूरा करें और पाकिस्तान पे यकीन और एतमाद रखें. पाकिस्तान मीन्स गवर्नमेंट पे और लोगों पे. इट हैज़ कम टू से, ये उन्होंने कहा, बस यही आपके लिए काफ़ी होगा. The entire journey of the great leaders' struggle for a separate homeland for the Muslims of the subcontinent was based on the pivot of the Muslim unity and oneness as a nation. Pivot means center of point. जो उनका मेन पॉइंट था, जो उनकी फंडामेंटल जो नीड थी पाकिस्तान की, यानी पाकिस्तान वो क्यों बनाना चाहते थे, वो पाकिस्तान और सेपरेट होमलैंड उन्हें इसलिए चाहिए था, और पाकिस्तान ताकि वो सिर्फ मुस्लिम्स यूनाइटेड हो सके, एंड वननेस एज अ नेशन, और पाकिस्तान एक अलहदा कौम है. वननेस एज अ नेशन यानी पाकिस्तान एक अलहदा कौम है हिंदुओं से, और मुसलमान एक अलहदा कौम है हिंदुओं से, और मुसलमानों को एक अलहदा सेपरेट होमलैंड की ज़रूरत है. वो अलग हैं. वननेस, उनकी और दूसरे मज़हब में बहुत फ़र्क है. और ये पूरी जर्नी जो और स्ट्रगल जो पाकिस्तान को हासिल करने के लिए थी, वो इसी आइडिया पे बेस थी कि मुसलमानों को यूनाइटेड होना चाहिए और उनको एक अलग, उनके रिलीजन को प्रैक्टिस करने के लिए एक अलग मुल्क दिया जाना चाहिए. ही टॉक्ड अबाउट पाकिस्तान इन सच क्लियर टर्म्स दैट अ कॉमन मैन कुड अंडरस्टैंड इट. कॉमन मैन वो होते हैं जो आम आदमी, एवरेज लोग होते हैं हर कंट्री के, जो ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं भी होते, एवरेज मैन भी. उन्होंने इतने आसान लफ्ज़ों में बात की कि वो लोग भी उसको आसानी से समझ सकते थे. उन्होंने डिफ़िकल्ट वर्ड्स यूज़ नहीं किए.
He said, "We are a nation," he affirmed 3 years before the birth of Pakistan. We are a nation. ہم ایک قوم ہیں انہوں نے کہا، یعنی ہندو اور مسلمان الگ قوم ہے، وہ ایک قوم ہے. ہی affirmed انہوں نے کنفرم کیا، انہوں نے زور دے کے یہ بات کہا، بار بار یہ بات کہی. 3 years before the birth of Pakistan یعنی پاکستان کے بننے سے 3 سال پہلے. With our own distinctive culture. Distinctive mean unique. So he is again saying that we have a unique culture, we have a different culture from Hindus. اینڈ civilization اور تہذیب الگ ہے ہم لوگوں کی. لینگویج اینڈ لٹریچر. لینگویج زبان ہم لوگوں کی الگ ہے. لٹریچر جو ہم لوگوں کا جتنا بھی لٹریچر ہے، جتنی بھی پوئمز، جو ہماری پوئٹری اور جتنا بھی ہم لوگوں کا ریٹن ورک ہے، جو ہماری ہسٹری کا جو دیٹ کنسسٹ آف آور ہسٹری، وہ سب ہندوؤں سے الگ ہے. کیونکہ ہم لوگوں کے ہیروز ڈفرینٹ ہیں، ان کے ہیروز ڈفرینٹ ہیں، تو اس لیے جو لٹریچر ہم لوگوں کا بنتا ہے وہ ان سے الگ ہے. آرٹ اینڈ آرکیٹیکچر. آرکیٹیکچرز اینڈ آرٹ بھی ہم لوگوں کا الگ ہے. مطلب آرکیٹیکچر جو جتنی بھی بلڈنگز وغیرہ ہوتی ہیں وہ بھی اگر دیکھا جائے تو مسلمانوں کی ہندوؤں سے الگ ہے. ایز وی ہیو مسجدز اینڈ دے ہیو ٹیمپلس. تو ہم لوگوں کی آرکیٹیکچر، ہم لوگوں کا اسٹائل آف بلڈنگز وہ بھی الگ ہے. نیمز اینڈ نومنکلیچر. ہم لوگوں کے نیمز میں بھی ڈفرینٹ ہے. نیمز اینڈ نومنکلیچر مینس ہم لوگ ڈفرینٹ، ہم لوگوں کے جو میننگز ہوتے ہیں نیمز کے، اور ہم لوگ ڈفرینٹ پیٹرنس پہ نیم رکھتے ہیں. سینس آف ویلیوز اینڈ پروپورشن. ہم لوگوں کی ویلیوز ڈفرینٹ ہے. وی ڈو ناٹ ویلیو دی تھنگز ہندوز ویلیو. ہم جن چیزوں کو اخلاق کا حصہ سمجھتے ہیں، ضروری نہیں کہ ہندو بھی اس کا سمجھیں. ہم لوگوں کی سینس آف ویلیو اینڈ پروپورشن الگ ہے. لیگل لاز اینڈ مورل کوڈز. مورل کوڈز مطلب جو ہم لوگوں کے اخلاقیات ہیں، ہم لوگوں کے لیے وہ الگ ہیں اور ہندوؤں کے الگ ہیں. ہم لوگوں کے لاز الگ ہیں. فار ایگزامپل یہاں پہ ہم لوگوں کو کاؤ میٹ الاؤ ہے کھانا، لیکن انڈیا میں یہ اگینسٹ لا ہے، وہ لوگ نہیں اس کو پسند کرتے. کسٹم اینڈ کیلنڈر. وی ہیو ڈفرینٹ فیسٹیولز. ہم لوگوں کے کیلنڈر بھی، مسلم کیلنڈر جو ہوتا ہے، اسلامک کیلنڈر، وہ الگ ہے، ان کا الگ ہے. ہمارے تہوار الگ ہوتے ہیں. ہسٹری اینڈ ٹریڈیشن. ہم لوگوں کی ہسٹری بالکل الگ ہے. ہم لوگوں کی ہسٹری مسلم ہیروز پہ بیسڈ ہے. مسلم ہسٹری ہے ہم لوگوں کی. ہمارے ٹریڈیشنز، ہمارے طور طریقے الگ ہیں اور ان کے الگ ہیں. ایپٹیٹیوڈ اینڈ ایمبیشنز. ایپٹیٹیوڈ مین ٹیلنٹ اینڈ ایمبیشن مینس ڈیزائرز. ہم لوگوں کی ڈیزائرز الگ ہیں، ان لوگوں کی الگ ہیں. ہماری ڈیزائر ورلڈلی افیئرز نہیں ہیں زیادہ، ان لوگوں کے ورلڈلی افیئرز ہیں. ہم لوگوں کے ٹیلنٹس الگ ہیں. ان شارٹ وی ہیو آور اون ڈسٹنکٹیو آؤٹ لک آن لائف. ان شارٹ ہم لوگوں کی پوری لائف سٹائل چینج ہے. ہم لوگوں کا طرز عمل، جو زندگی گزارنے کا سٹائل ہے، وہ بالکل چینج ہے. The ideology of Pakistan was based on the fundamental principle that the Muslims are an independent nation. Any attempt to merge their national and political identity will be strongly resisted. Ideology means nazariya اور fundamental means very important. اینڈ بنیادی نظریہ جو تھا پاکستان بننے کا، وہ یہ تھا کہ مسلمز آر این انڈیپینڈنٹ نیشن اینڈ وی آر ڈفرینٹ فرام ہندوز اینڈ وی نیڈ اے سیپریٹ ہوم لینڈ. اینی اٹیمپٹ ٹو مرج دیئر نیشنل اینڈ پولیٹیکل آئیڈینٹی ول بی اسٹرانگلی رجسٹرڈ. نیشنل آئیڈینٹی مینس اگر ہم لوگوں کو صرف انڈین کہا جاتا، ہندو کہا جاتا، تو یہ ہماری آئیڈینٹی مرج کرنا تھی، یعنی مکس کرنا تھی. ہم لوگوں کو ہندوؤں کے ساتھ مکس کرنا چاہتے تھے وہ لوگ. اینڈ پولیٹیکل آئیڈینٹی، ہم لوگوں کے لاز الگ ہیں، ہم لوگوں کے قانون الگ ہیں. ہم لوگوں کی جو گورنمنٹ ہے، ہم لوگوں وی ہیو اسلامک لاز. تو ہم لوگوں کی جو پولیٹیکل آئیڈینٹی ہے کہ ہم لوگوں کو مسلم لیڈرز کس طرح کنٹری رول کرتے ہیں، وہ اس کو مرج اگر کیا جائے گا تو اس کو اسٹرانگلی ریزسٹ کیا جائے گا. ٹو ریزسٹ مین ٹو اپوز، یعنی اس کو خلاف ورزی کی جائے گی اس آئیڈیا کی. Quaid was a man of strong faith and belief. He firmly believed that the new emerging state of Pakistan based on Islamic principles would reform the society as a whole. Man of strong faith and belief یعنی ان کو اپنے کام پہ اور اس بات پہ کہ ہمیں نیو سیپریٹ ہوم لینڈ چاہیے پہ بہت یقین تھا. وہ ایک جو ہے اعتماد کرنے والے انسان تھے. He firmly believed that the new emerging state of Pakistan based on Islamic principles would
ریفارم دی سوسائٹی ایز اے ہول. ان کو پورا یقین تھا کہ جو نئی اسٹیٹ بننے جا رہی ہے پاکستان جو کہ اسلامک پرنسپلز پہ بیس ہوگی وہ ایک نئی ریفارم مینس ٹو ریکنسٹرکٹ, وہ ایک نئی سوسائٹی ایز اے ہول کنسٹرکٹ کرے گی, یعنی ایک بالکل نئی سوسائٹی مسلمانوں کے لیے جس میں ایک نئی قوم ابھر کے آئے گی اس دنیا میں. In his Eid message September 1945, Quaid-e-Azam said Islam is a complete code regulating the whole Muslim society, every department of life, collectively and individually. Complete code regulating the whole Muslim society. تو انہوں نے اپنی ایک اسپیچ میں کہا کہ اسلام ایک کمپلیٹ کوڈ ہے, یعنی ضابطۂ حیات زندگی گزارنے کا طریقہ جو کہ ایک پوری مسلم سوسائٹی کے لیے کافی ہے اور جو کہ ہر اسپیکٹ آف لائف کو کور کرتا ہے, زندگی کے ہر حصے کو, چاہے وہ انڈیویجول لائف ہو چاہے کلیکٹیو لائف ہو. کلیکٹیولی یعنی سب ایز اے نیشن بھی کور کرتا ہے اور ہر بندے کو الگ طور پہ زندگی گزارنے کا بھی طریقہ بتاتا ہے. ٹوڈے دی قائد's پاکستان از فیسنگ نیومرس مین مینی پرابلم مینی چیلنجز. پاکستان جو ہے قائد اعظم کا پاکستان آج بہت سے مشکلوں سے دوچار ہے. وی ہیو forgotten how much struggle Muslims had made under the dynamic leadership of قائد اعظم. ڈائنامک مینس پاورفل, اور ہم لوگ بھول چکے ہیں کہ ہم نے قائد اعظم کی پاورفل لیڈرشپ کے انڈر کہ ان کے ساتھ جو ہے کتنی اسٹرگلس کی. وی کین اوور کم اور پریزنٹ ڈیفیکلٹیز, ہم اوور کم یعنی کنٹرول, ہم اپنی جو اس وقت پرابلمس فیس کر رہے ہیں اس کو بالکل کنٹرول کر سکتے ہیں بائی فالوئنگ دی قائد's گولڈن موٹو. قائد's کا مشن جو ان کا تھا اس کو, ان کا جو سنہری مشن تھا, سنہری جو الفاظ تھے ان کو ہم فالو کر کے ہم اپنی ڈیفیکلٹیز کو کنٹرول کر سکتے ہیں. دیٹ واز فیتھ, یونٹی اینڈ ڈسپلن. بائی بینگ فیتھفل یعنی یقین رکھنے سے, یونٹی اتحاد یعنی ایک ونس ہونے سے, یعنی ہم سب اگر ایک ساتھ رہیں اور یقین رکھیں ایک دوسرے پر اور اپنی کنٹری پر. اینڈ ڈسپلن بائی بینگ پنکچوئل, ہم اپنے ہر کام کو وقت پر سر انجام دیں اور ہر کام کریں تو ہم اپنی ڈیفیکلٹیز کو کنٹرول کر سکتے ہیں. وی کین میک آر نیشن اسٹرانگ بائی ریممبرنگ ہز ایڈوائس ٹو دا یوتھ. ہم اپنی نیشن کو اسٹرانگ بنا سکتے ہیں ان کی جو نصیحت ہے اس کو یاد رکھنے سے جو انہوں نے نوجوانوں کو کی تھی. اٹ از ناؤ اپ ٹو یو ٹو ورک اینڈ وی آر باؤنڈ ٹو سکسیڈ. انہوں نے نوجوانوں کو یہ میسج دیا تھا کہ کام اور بس کام کریں آپ لوگ, یعنی ورک ہارڈ, جتنا محنت کر سکتے ہیں آپ کریں اپنی نیشن کو اسٹرانگ بنانے کے لیے. اینڈ وی آر باؤنڈ ٹو سکسیڈ. باؤنڈ مینس کنفائن, ہم لوگ ہم لوگ ہر حال میں سکسیزفل ہوں گے, ہم کامیاب ہوں گے اگر ہم محنت کریں تو. دیٹس آل فار ٹوڈے. ویل ڈو question answers and exercise of this chapter in the next lecture.